السلام علیکم دوستو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کے نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہو۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو؟ جب میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے، امام حسین اکیلے تنہا رہ گئے تو امام حسین زلزنہ پر سوار ہوئے اور کئی بار زلزنہ کی لگام کھینچتے ہیں، مگر زلزنہ آگے نہیں بڑھتا ہے، اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے۔ مولا حسین گھوڑے سے اتر کر دیکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ زلزنہ کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہیں، اے زلزنہ، میرا بابا کو نہ لے کر جا۔ جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، اور اپنے بابا سے لپٹ کر وہ رونے لگی۔ امام حسین شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین کے رخصت پر ایک قیامت کا سما آ گیا، کوہرام مچ گیا۔ آخرکار امام حسین نے اہتمام حجت کے بعد ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ آخرکار زخموں سے چور چور زلزنہ پر سوار ہیں کہ آواز غیب آئی، پلٹا اے نفس مطمئن، پلٹا۔ اے حسین، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خدا سے امام حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا کہ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں حرملہ لعین نے آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کرب و بلا میں زلزلہ آ گیا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی امام حسین زمین پر گرے، سیدہ سکینہ روتی ہوئی اٹھی۔ خیموں سے سیدہ سکینہ نے بی بی زینب سے پوچھا، پھوپھی بابا کہاں ہیں؟ شہزادی زینب نے روتے ہوئے بتایا کہ بھیا گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی متکل کی طرف گئیں، ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین، تو اس ظالم نے ایک تیر کو نکالا اور امام حسین کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھ وہ تیرا بابا ہے۔ سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا تک پہنچی اور آپ اپنے بابا کے سوکھے گلے پر کوند کھنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی اپنے بابا کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملعون سیدہ سکینہ کو دیکھ کر وہ کھنجر سے اور ضربیں لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگایا۔ شمر ملعون بی بی سکینہ کو چھری دکھا دکھا کر امام حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں میں آگ لگا دی اور اہل حرم کو قید کر لیا گیا۔ کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینے میں امام زین العابدین سے پوچھا کہ اے نواسۂ رسول، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی مرتبہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر نکلے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی خیموں میں آگ لگتے ہی اہل بیت رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے بکھر گئے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی خیموں میں آگ لگی، شہزادی سکینہ جلتی ہوئی دامن کے ساتھ باہر آئیں۔ شمر ملعون نے آپ کی کانوں سے گوشوارے چھین لیے اور اتنی بے رحمی سے دونوں کانوں کے گوشوارے کھینچے کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ آخری دم تک بی بی سکینہ کے ہاتھ کانوں پر ہی رہتے تھے۔ اہل بیت رسول کو قید کر لیا گیا۔ جب بھی سیدہ سکینہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں۔ جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں تو شمر ملعون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے۔ رونے پر بھی پابندی ہے۔ معصوم بچی کے قافلہ چلتے چلتے اچانک سے رک جاتا ہے۔ جس نیزے میں امام حسین کا سر تھا وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے، وہیں نصب ہو جاتا ہے۔ شمر گستاخ امام زین العابدین سے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ سید سجاد نے سید زینب سے فرمایا، پھوپھی بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے تو بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔
سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہیں جو بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ اے بی بی آپ کون ہیں؟ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہے ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ اس بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر فرمایا زینب میں ہوں تیری ماں فاطمہ۔ بی بی زینب بھی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگیں۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئیں۔ واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ تماچا لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگیں تو وہ شیطان نما انسان شمر ملعون نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا۔ بنا زین کے اونٹ کی پشت پر بی بی سکینہ کو رسی سے باندھ دیا اور تماچا مارتے ہوئے کہنے لگا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا اور مجھے جلدی سے جلدی یزید کے دربار پہنچنا ہے اور اپنا انعام لینا ہے۔ حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا یہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ سیدہ سکینہ دربار یزید میں اس طرح سے کھڑی تھی کہ جب آپ کا ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا پیر نیچے اور جب ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا پیر نیچے۔ یزید یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ سکینہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا شدید باندھا ہے کہ ہم ایک ساتھ دونوں پیر کو بھی نیچے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یزید کہنے لگا کہ رسیوں کو کھول دو اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گی؟ بس اتنا کہہ کر یزید لعنتی نے اس تشت میں سے کپڑا ہٹا دیا۔ سر حسین دیکھتے ہی بی بی سکینہ روتے روتے آگے آ رہی تھی کہ یزید کہنے لگا کہ ایسے نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، تم وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا خود تمہارے پاس آئیں گے۔ بی بی سکینہ نے روتے روتے پکارا بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جائیے۔ بس بی بی سکینہ کا اتنا کہنا ہی تھا کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ سیدہ سکینہ امام حسین کے رخسار پر رخسار رکھ کر رونے لگیں۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کے ایک گوشے سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی امام زین العابدین سے پوچھتی تھی کہ بھیا یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میری بہن سکینہ وہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ اس پر سیدہ سکینہ نے فرمایا بھیا ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ اور امام حسین کو یاد کرتے ہوئے روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بی بی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے بابا سے کہا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے اور مجھے اتنے تماچے مارے، بابا اب آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ امام حسین نے ہاتھوں کو پھیلا کر فرمایا آ جاؤ میری سکینہ۔ جیسے ہی بی بی سکینہ کی خواب سے آنکھ کھلی تو سیدہ سکینہ نے اہل حرم سے، سیدہ زینب سے اور سب سے کہا مجھے بابا لینے آئے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آواز بلند ہو گئی، سب بی بی سکینہ سے لپٹ کر رونے لگے۔ یزید سو رہا تھا، زندان سے جب آواز آئی تو وہ اٹھ کر اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ سپاہی کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ وہ لوگ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ایسا کرو انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ آواز نہ کریں اور میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید کے حکم سے سپاہیوں نے سر حسین کو اہل حرم میں دے دیا۔ امام حسین کا سر ملتے ہی سب رونے لگے۔ عابد بیمار نے بے ہوش سیدہ سکینہ کو جگایا۔ سر بابا کا پہلو میں جو سیدہ سکینہ نے پایا، سر حسین کو گود میں لے کر بی بی سکینہ 4 سال کی معصومہ اتنا روئی کہ روتے روتے بابا کی یاد میں دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت رسول جانتے ہوں گے کہ کس غربت کے عالم میں زندان میں عابد بیمار میں قبر سکینہ بنائی اور کیسے بنائی ہوگی۔ یا اللہ، امام حسین کی یتیمہ سیدہ سکینہ کے مصائب کو سن کر جس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی آ گیا، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو، ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔